الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے الدروس المہمہ لفضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الباز رحمہ اللہ۔ الدرس الاول سورۃ الفاتحہ و قصار السور، سورہ فاتحہ اور چند چھوٹی صورتیں ہیں جس میں ہمارا سورۃ الفاتحہ کا درس چل رہا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر ہم پہنچے تھے کہ ایاک نعبد، تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ونستعین اور ایاک تیری ہی یا تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم نے بیان کیا تھا کہ سادہ جملہ جو ہے وہ ایسے ہے، نعبد ایاک اور نستعین ایاک۔ تو یہ عربی اصول ہے عربی لینگویج کا کہ جب ہم جملے کے جو بعد والا حصہ ہے اس کو پہلے لے آئیں، پہلے والے حصے کو بعد میں لے جائیں، تو اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ بس سارے کا سارا انحصار اسی پر ہے، یعنی ہماری عبادت ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، اور مدد مانگنا بھی اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تجھے ہی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں اور اپنے تمام امور میں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور اب مدد مانگنا بھی صرف اللہ ہی سے ہے، تو اب اس میں مدد اور عبادت میں کسی کو بھی شریک کریں گے تو وہ شرک کہلائے گا، کیونکہ شرک جو ہے وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا ہے کہ یہ قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اہدنا دکھا دے ہم کو یا رہنمائی کر دے ہماری، الصراط المستقیم، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ دکھا دے ہم کو۔ تو سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھایا ہے، قرآن کریم میں سب لوگوں کے لیے ہدایت بتائی ہے، لیکن یعنی یہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہے ہدایت الارشاد اور ایک ہے ہدایت التوفیق، کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ، ہدایت کا راستہ سب کے لیے بیان کر دیا اور اس راستے پر چلنا اور ثابت قدمی اس کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں۔ باقی کافر ہو مسلم ہو، وہ راستہ اس کے لیے جاننا مشکل نہیں ہے، ہدایت کا راستہ جاننا مشکل نہیں ہے، لیکن ہدایت پر آنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کی ہدایت ہے، جو نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اور نبی کے وارث ہیں علماء، یہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت ارشاد، بیان، مطلب جو کچھ بھی وہ اللہ کی وحی بیان کر رہے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ ہدایت بیان ہے ایک قسم ہے۔ اور ہدایت توفیق، کہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا اور اس پر ثابت قدم رکھنا، یہ دوسری قسم ہے ہدایت کی، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو
پہلی ہدایت اپنے نبیوں کو دی کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں ہدایت دوسری ہدایت توفیق ہے۔ تو اس میں ہم کون سی ہدایت کا سوال کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دکھا دے، ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کا علم بھی عطا فرما، اس کا بھی سوال ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ بھی سوال ہے۔ دونوں ہی قسم کے سوال ہیں، کیونکہ علم بھی اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ تو علم میں بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس تو لائبریری ہے، میرے پاس تو انٹرنیٹ ہے، میں تو کسی بھی علماء کے درس سن لوں گا۔ علم کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کہ کتنا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، پھر اس علم پر عمل وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کو حکم ہے کہ آپ ہدایت کا سوال کرو، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور اللہ سے سوال کرو اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی میں یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اور اللہ سے دعا کرو ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے فجر کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، و عمل متقبل، اور عمل متقبل یعنی قبول شدہ، جو وہ عمل، اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، منظور ہو، اس پر اجر بھی ملے اور وہ تیری بارگاہ میں صحیح بھی ہو، وہ عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا دے صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین مضاف مضاف الیہ، صراط مضاف ہے، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین کا ویسے معنی جو ہے وہ لوگ جو، اب یہاں با محاورہ ترجمہ ایسے کریں گے، راستہ ان لوگوں کا جو، آگے ملانے کے لیے پھر کہیں گے الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمت انعام کیا ہے تو نے، علیہم یعنی اوپر ان کے، یعنی وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ۔ اب انعام کن پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے انعام اپنے نبیوں پر، صدیقین، صالحین اور شہداء پر کیا ہے۔ 4 قسم کے طبقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے نبوت کا، اور نبوت کا مقام جو ہے، نبوت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام، آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کیا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور تمام بشریت کا سید بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی پوری اولاد کا میں سید ہوں، ولا فخر،
اور اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین، تمام انبیاء کرام کا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے، اور اب آپ ہی کی امامت ہے تا قیامت۔ جو بھی اسلام کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، آپ کی ہی امامت چلے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت بتائی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ مطلب ہدایت کا راستہ کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سوال تو یہی کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ اصل اسلام ہے، الاسلام، الصراط المستقیم الاسلام، کہ اسلام کے مترادف ہے۔ تو اسلام کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی اسلام کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اسلام کا راستہ کون سا مسلک ہوگا جو قبول ہوگا؟ مطلب یہ ہے یہاں اسلام کا صحیح مسلک کون سا ہے؟ اب الصراط المستقیم کا سوال بندہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ صراط مستقیم ہی اصل راستہ ہے، وہ اسلام۔ اب دیکھیں، یہود بھی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم اسلام پر ہیں۔ یہود جو ہیں یہود کہتے ہیں ہم اسلام پر ہیں، ہند اور عیسائی کہتے ہیں ہم اسلام پر ہیں، یا مطلب اس راستے پر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا راستہ، بتایا ہوا راستہ، سب یہی کہتے ہیں نا، اللہ کا راستہ وہی اسلام ہے، اللہ کا راستہ ہی اصل اسلام ہے جو اس نے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے۔ اب اس سورۃ الفاتحہ میں ہم کہہ رہے ہیں یا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ مطلب ہمیں پتہ ہے صراط مستقیم ہی اصل راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ اب یہاں سوال کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ تو یہودی بھی کہہ رہا ہے میں اسلام، عیسائی بھی کہہ رہا ہے اسلام، مشرک بھی کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام والا دین، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تب اس امت کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورۃ الفاتحہ میں، اسلام کا اصل مسلک بتایا ہے کہ اسلام کے دعوے دار تو سارے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، وہ بھی اسلام کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نبی کے راستے پر ہیں، ہم نبیوں کے راستے پر ہیں۔ تو صحیح اسلام کب آپ کو نصیب ہوگا؟ اور اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو، کسی اور دین کو، کسی اور عقیدے کو کوئی آدمی اپنا لے کر آئے گا، دین بنائے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ تو اصل تو اسلام ہی ہے، اور اب وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ اسلام ہی صراط مستقیم ہے۔ تو آپ جو سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں سوال کس چیز کا ہے؟ سوال اس چیز کا ہے کہ وہ صراط مستقیم کا جو صحیح مسلک ہے، اسلام کا جو صحیح مسلک ہے، راستہ، یعنی مسلک بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ ان لوگوں کا راستہ، ہر پیر فقیر یا مولوی صاحب کا راستہ اسلام نہیں ہے، یا کوئی بھی اسلام کا نام لے لے وہ اسلام ہو جائے گا، نہیں۔ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا مسلک، کن کا؟ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو 4 طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبیین میں خاتم النبیین، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا راستہ اسلام ہے۔ تو جو آدمی بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی بات مان لو گے، اس نبی کی، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ایمان کی نفی کر دی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں، اپنے تمام مسائل میں حکم نہیں بناتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ضروری فرض ہے کیا کرنا حرام ہے۔ اپنی یہ ہوگا ہمارا جو ہے نا یہ پیٹرن ہوگا صراط مستقیم کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مسلک ہے اسلام کا۔ اسلام کا مسلک کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ تو ہوگی بات نبیین، یہ تو ہم قرآن سے تفسیر کر رہے ہیں۔ وہ صدیقین کون ہیں؟ وہ تو نبوت کے بعد اللہ کے بندوں کا مقام ہے، وہ صدیقین۔ اور صدیقین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور صدیق اکبر وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ صدیقین ہیں۔ اور والصالحین والشہداء والصالحین، شہداء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بڑی تعریف کی ہے۔ شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی شہادت توحید کی گواہی دینا۔ شہادت کا مطلب گواہی دینا۔ جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہ اللہ کے دین کے لیے جان دے رہے ہیں نا، اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جان دے کر، گردن کٹا کر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی جو ہے جان دینے والے کی گواہی سے بھی بڑی گواہی جو ہے وہ لا اشہد واللہ الہ الا اللہ، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کا اعلان کرنا جو نبیوں نے کیا۔ اور اس بات پر ایک ایک دن میں نبیوں کو 200 نبیوں کو ذبح کیا گیا، 200 نبیوں کو ذبح کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہ مقام نہیں دیا ہے شہادت کا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہید اللہ، یہ خود اللہ کی گواہی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، سوائے اس کے، والملائکہ، اور تمام فرشتوں نے یہ گواہی دے دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم، فرشتوں کے ساتھ اہل علم۔ اہل علم کون ہے؟ جو نبی کے وارث ہے۔ نبی کا وارث کون بنے گا؟ جو اس دعوت کو لے کر اٹھے گا، جو توحید عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کروائے گا کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، کہ بندوں کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلا فرض کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، توحید عبادت۔ تو یہ شہادت کا مقام کہ نبی آیا، اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اور لوگوں نے تلواریں نکال لیں مخالفت میں۔ تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے تلواروں کی پرواہ نہیں کی، انہی قبیلوں میں سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کس بات کے پر ساتھ دیا؟ لا الہ الا اللہ پر ساتھ دی۔ یہ شہداء ہیں، تمام صحابہ کرام شہداء ہیں، اور ان کے نقش قدم پر ہم سورۃ الفاتحہ میں آج ہر نماز میں اس چیز کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کا مسلک نصیب فرما، ان کا راستہ نصیب فرما، کیونکہ ان کا راستہ اصل اسلام ہے۔ والصالحین، اس سے پہلے تھا صدیقین، کہ تمام لوگ جھٹلا رہے تھے اس وقت جب تھوڑی سی تائید کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ بلال کے ساتھ، بلال رضی اللہ عنہ اور آل یاسر پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک اکیلا تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، پھر اس کے بعد خدیجہ نے تصدیق کی، علی نے تصدیق کی بچوں میں سے، اور اس طرح پھر جوق در جوق صحابہ کرام، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس علاقے سے، کوئی اس علاقے سے، ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ سارے صدیقین ہیں، یہ سارے صدیقین ہیں
یہ مقام ہے صحابہ کا، کیونکہ صحابہ کا مقام حاصل کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہی ہے جن کو صحابہ بنایا ہے۔ اور شہداء، یہ شہادت کا مقام بھی صحابہ کو ملا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں جو جس بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، ان سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ڈنکے کی چوٹ پر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ مقام شہادت کا مقام تب ملتا ہے۔ اس کے بعد مقام ہے صالحین کا، کہ صحابہ کرام سب سے، ان سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا نبی کے صحابہ، کیونکہ ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون، ان کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت، تم تو امت میں، لوگوں میں، تمام انسانیت میں بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امت، صحابہ کے لیے اترا ہے۔ ہاں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی ہے، ان کے دلوں میں کہیں نفاق، گمراہی، ان کے دلوں میں کفر، نفاق، گمراہی کبھی نہیں آ سکتا۔ کرہ الیکم الکفر وحبب الیکم الایمان، یعنی یہ صحابہ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی اور ایمان کی محبت ڈال دی۔ جب جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ایمان کی اور کفر کی نفرت ڈال دی، اب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کے دلوں میں کفر نفاق ڈال سکے؟ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرے؟ وہ صحابہ جن کا راستہ اسلام ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ مسلک، ان لوگوں کا مسلک جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی تیرے نبی اور اس کے صحابہ، تیرے نبی اور اس کے صحابہ، اس تیسری چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بتایا، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جنت پہ جانے والا گروہ جو ہے وہ کون ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو لوگ اس راستے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو ساتھ رکھا ہے اس صورت میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی صحابہ کو ساتھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ سوال کرو اللہ سے، نبی اور اس کے صحابہ کے راستے کا سوال کرو۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اسلام سمجھ آ گیا۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کو کوئی صراط مستقیم سمجھ نہیں آئی، اس کو راستہ ہی نہیں سمجھ آیا، چلے گا کس پر؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر والانصار صحابہ، تمام کے تمام صحابہ سبقت لے جا چکے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے گئے، مہاجرین اور انصار دوسرے صحابہ پر سبقت لے گئے، اور سارے صحابہ بعد والوں پر سبقت لے گئے۔ لیکن اب جو ان کے بعد والے ہیں وہ برابری بھی نہیں کر سکتے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، حسن اتباع، بعد میں آنے والے لوگ جو صحابہ کے بعد جو آئے، اگر وہ یہ کام کریں گے، حسن اتباع سے کام لیں گے، ان کی پیروی کریں گے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا یہ واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی اتباع کرو، ان کی برابری نہیں کر سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے، ان سے آگے تو کیا، ان کے آگے سوچنا تو ہے ہی گمراہی۔ تو ان کا راستہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، یعنی جن لوگوں کو ان کی اتباع سمجھ آ گئی، صحابہ کرام کی اتباع سمجھ آ گئی، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، جن کے نیچے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، اور ان پر اللہ راضی ہوگا، ان کو اللہ راضی کرے گا، یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو صراط مستقیم، اسلام، اس کا صحیح مسلک،
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ قطعاً کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی صدیق ہو سکتا ہے، نہ کوئی شہید بن سکتا ہے، نہ کوئی صالح ہو سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، ہدایت پر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ جتنے بھی لوگ ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کیا، تمہاری طرح اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو پھر یہ حقیقت میں ہدایت پر ہیں، اگر یہ تمہاری طرح ایمان نہ لائیں تو یہ انما ہم فی شقاق، تو ہدایت سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں انما ہم فی شقاق، وہ ہیں ہی ہدایت سے دور، ہدایت سے دور ہیں، دور، کوئی قریب کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ کن کا؟ جو صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے۔ تو صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کہ آپ اسلام کا سوال کر رہے ہیں، آپ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ مجھے اسلام سمجھا دے، اسلام کا صحیح راستہ سمجھا دے، صحیح مسلک سمجھا دے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، ہونا چاہیے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اسلام کا صحیح مسلک وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، غیر میں نفی ہے، یعنی نہیں ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو، المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ غضب کن پر ہوا؟ یہود پر۔ یہود کے بارے میں یہ ہے کہ یہود کے پاس علم تھا، اور نصارہ کے پاس بھی علم تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کے پاس علم تھا کہ یہ حقیقت میں یہ راستہ اسلام کا، یعنی ان کو پتہ تھا یہ جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں یہ اصل اسلام کا راستہ ہے، لیکن یہود نے اس علم کو چھپایا اور عیسائیوں نے اس علم کو مانا ہی نہیں اور اپنے راستہ بنا لیا الگ، گمراہی اختیار کی۔ تو ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے مجھے، کہ جو لوگ، کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ٹھکرا دیا، مجھے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے کس نے ٹھکرایا؟ یہود و نصارہ نے ٹھکرایا، اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس امت کے بارے میں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ یعنی اس امت کے لوگ، گمراہ لوگ، اس امت کے گمراہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ بالکل وہی راستہ پکڑو گے جو راستہ تم سے پچھلی گمراہ لوگوں نے امتوں نے پکڑا تھا، گمراہ لوگوں نے پکڑا تھا۔ کون سا راستہ؟ یعنی صراط مستقیم سے بھاگو گے تو اس امت کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، 72 فرقے، سب کا ایک ہی بنیادی پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ کہاں سے وہ جدا ہوئے، ما انا علیہ واصحابی سے جدا ہوئے، کہ انہوں نے وہ راستہ نہیں پکڑا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور جن لوگوں نے وہ راستہ پکڑا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ صراط مستقیم آپ نے لکیر کھینچی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا صراط مستقیم، اور یہ جنت کو جا رہا ہے، یہ آگے جنت ہے، اور اس کے ارد گرد راستے ترچھے بنائے، فرمایا یہ راستے جہنم کو جاتے ہیں، اور بتایا کہ صراط مستقیم تو جنت کو جا رہا ہے، اور جو ادھر ترچھے جا رہے ہیں نا راستے، ہر راستے کے دروازے پر، سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہے۔ شیطان کون سا؟ انسانوں میں سے، جو دعوت دے رہا ہے، جو آدمی بھی اس کی دعوت سنے گا اسے جہنم میں پھینک دے گا اٹھا کے، یعنی سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اہل بدعت کی، یہ اہل بدعت کی بتائی ہے، اہل بدعت اور اہل کفر جتنے بھی ہیں، یہود و نصارہ ہوں، اہل بدعت ہوں، سب لوگ نبی کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اور نبی کے راستے سے ہٹا نہیں، جہنم کے راستے پہ لگ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ہر نئی چیز سے، دین کے نام پر جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں دور رہو، فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم لے جائے گی۔ یہ گمراہی جو دین کے نام پر جو ایجادات ہیں نا،
یہ ان کا انجام جنت نہیں ہے، ان کا انجام جہنم ہے۔ اور جنت کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وہ ہے مسلک ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک کو ٹھکرانا، چھوڑنا، اپنی منمانی کرنا، یہ یہود و نصارہ کی خصلت ہے۔ یہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو جو ٹھکرایا ہے وہ یہود و نصارہ نے ٹھکرایا ہے، وہ گمراہ ہو گئے، پھر اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے ہیں۔ ان کی ساری عبادتیں، بڑے علم تھے ان کے پاس، اسی لیے تو ان کو لقب ملا مغضوب علیہم، کہ علم کے باوجود انہوں نے علم کو چھپایا، راستہ نہیں اپنایا، صحابہ کے راستے پر نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز میں سورۃ الفاتحہ اور تمام دعائیں سمجھ کر، اس طرح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہماری اپنی زبان ہے، اور جیسے کہ ہم کوئی پیاسا پانی مانگ رہا ہے، جیسے کوئی بھوکا کھانا مانگ رہا ہے، اس طرح ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو اس سے سمجھ کر ہوش و حواس میں سوال کرتا ہے، ایک دفعہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دیتا ہے۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، اپنے راستے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔